ایک صاحب نے مجھے یہ میسج کیا، آپ یہ میسج پڑھ لیں کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہیں، بٹ وہ سارا ٹائم اس ڈر میں رہتے ہیں کہ ان کو کچھ ہوا ہے، وہ صحت یاب نہیں ہے، ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ دماغ میں جب ایک چیز بٹھا دیتے ہیں تو وہ آپ کو بار بار ہٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا یہ ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس جواب کو میں اس طریقے سے دے رہی ہوں ان صاحب کو کہ جو بھی اس سچویشن میں ہیں، جن لوگوں کو بھی یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم صحت یاب نہیں ہیں یا ہمیں کوئی بیماری ہے، تو ان سب کے لیے یہ ولاگ جو ہے وہ آج کا اچھا اور زبردست ہونے والا ہے۔ تو آپ اس ولاگ کو آخر تک دیکھیں، اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم اس طریقے کے سوچ کو کس طریقے سے بدل سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہ ایشورٹی کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم بالکل صحت یاب ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھیں اور فالو اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف ڈیلی ولاگز۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جن صاحب نے بولا ہے کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہے، بٹ ان کو ہمیشہ ایک یہ ڈر جو ہے وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صحت یاب نہیں ہے۔ اب ایسی سچویشن بالکل دیکھیں، جب آپ کو اگر اس قسم کا ڈر لگ رہا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کی جو صحت ہے وہ آپ کو شاید اشارے دے رہی ہے کہ آپ جا کے اپنا چیک اپ کروا لیں، آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ جا کے ڈاکٹر کو دکھا دیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ نے سر پہ سوار کر دیا ہے تو آپ ایموشنلی بھی خود کو خراب کر رہے ہیں اور فزیکلی بھی خود کو خراب کر رہے ہیں، مینٹلی تو آپ آلریڈی ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ وہ راستے اب بتائیں گے جن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہت حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کام جو ہم نے اپنے اس صحت کو جو ہم ڈر لے کے بیٹھے ہوئے کہ صحت ٹھیک نہیں ہے، نمبر 1 جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ معلوم کریں کہ آپ کو یہ ڈر کس وقت اور کہاں اور کیوں محسوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ لیٹس سپوز، کیا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے، کوئی جب آپ سے بات کر رہا ہو تو کیا وہ آپ کی اس کے بعد یہ ڈر آنا شروع ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں، میرا بھی پالا پڑا ہے، جو آپ کو بلا وجہ آ کے نہ بولنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا خود کچھ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو نا یہ ریمائنڈر دے دیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم تو آج ٹھیک نہیں لگ رہی ہو یا تم تو آج ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ ایسے لوگوں کی مت سنیں، کیونکہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنی صحت کی وجہ سے دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم صحت یاب نہیں ہو یا تمہیں کوئی مسئلہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ نوٹ کریں کہ کیا آپ جب نیوز دیکھتے ہیں اور نیوز میں آپ کسی بیماری کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کو یہ ڈر لگنے لگ پڑتا ہے، یا سوشل میڈیا پہ آپ کچھ پوسٹ جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی بیماری کے بارے میں، پھر آپ بلا وجہ اپنے اوپر سوار کر دیتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوں، مجھے تو یہ بیماری ہے۔ دیکھیے بہت سارا ٹائم ایسی ایزمپشنز بھی ہوتی ہیں، اس کی میں وجہ بتا دیتی ہوں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ میری فرینڈ جو ہے اس کو برین ٹیومر ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ بہت عرصہ سفر کر رہی تھی، اور کچھ عرصہ بعد میرے سر میں صرف آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اگر زکام ہو، نزلہ ہو تو سر میں ایک ہلکا پین رہتا ہے۔ میں نے اپنے سر پہ سوار کر لیا کہ مجھے کہیں برین ہیمریج تو نہیں ہے، مجھے کہیں برین ٹیومر تو نہیں ہے۔ میں اس کو نا تقریباً کچھ عرصے تک لے کے گئی اپنے ساتھ کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ کیونکہ میں نے جب اگلے بندے کو دیکھا کہ وہ اس چیز سے سفر کر رہا ہے تو میں نے اس کو اپنے مائنڈ میں نا ایک قسم کا اس کو فیڈ کر دیا کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے ساتھ بھی ہے۔ مائنڈ ہمارا جو ہمیشہ اسی چیز کو پک کرتا ہے جس چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ مائنڈ پک کرے۔ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ نہ اس میری فرینڈ کو جانتا تھا، نہ اس بیماری کو جانتا تھا۔ جو برین ہے ہمارا ایک بچے جیسا ہے، اس کو ہم جو چیز بتائیں گے وہ اسی چیز کو پک کرے گا اور اسی چیز کو ایک رول میں چلاتا رہے گا اور نان سٹاپ لوپ میں وہ چلتا رہے گا۔ تو کچھ عرصے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اپنے آپ کو ٹینشن دے رہی ہوں، یہ تو میری ایزمپشنس ہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نزلہ تھا، زکام تھا، میرا زکام گیا، میرا سر درد گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کوئی پوسٹ پڑھ رہے ہیں اور اس پوسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے تو شاید پھر آپ اس کو اپنے دماغ میں جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں۔ اب تیسری جو چیز میں آپ کو کہنے والی ہوں، دیکھیں آپ کا جسم اگر آپ کو اشارے دے رہا ہے، آپ کو اوور سویٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو نوزیا ہو رہا ہے، آپ کی ریپڈلی ہارٹ بیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، تو پھر آپ کا جسم آپ کو صحیح انڈیکیشنز دے رہا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، جا کے آپ چیک اپ کرا لیں۔ اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، چیک اپ ہونا چاہیے، کیونکہ چیک اپ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی میں کس چیز کی کمی آ رہی ہے۔ جب آپ لوگ یہ انالائزیشن کر لیں کہ آپ کو یہ ڈر محسوس کیوں ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اس کا علاج بڑا آسان ہے، اور یہ نیگیٹو خیالات اور ان کو
assumptions کو ہم دور پھینک سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کس چیز کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ آپ اپنے آپ کو افرمیشنز دینا شروع کریں گے۔ کبھی کبھار اگر آپ کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میں صحت یاب نہیں ہوں یا مجھے کوئی بیماری ہے، تو اٹس اوکے، لیکن اس ڈر کو سارا ٹائم پرماننٹلی ادھر سوار کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی ٹارچر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ صحت یاب ہو کے بھی بالکل صحت یاب نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے اپنے اندر جو ہے وہ چینج لانا ہے کہ میں اپنے آپ کو انفارمیشنز دوں کہ اٹس اوکے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بیمار نہیں ہوں۔ اپنے دماغ کو پریکٹیکل کرنا شروع کریں۔ پریکٹیکل کیسے کریں گے؟ ایک پریکٹس ہوتی ہے، ہر چیز کی پریکٹس ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی سپورٹس پہ ہوتے ہیں تو آپ ڈرلز کرتے ہیں نا، سپورٹس کی ڈرلز کرتے ہیں، آپ ڈرائیونگ سکلز سیکھنے کی ڈرلز کرتے ہیں، آپ ایگزامز میں پاس ہونے کے لیے جو لیسنز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ایکسرسائز ڈرل ہوئے۔ تو اس طرح دماغ میں بھی ہماری ڈرلز چلتی ہیں، اس کو پریکٹیکلی ہم نے ریمائنڈرز دینے ہیں۔ یہ ایک پریکٹس ہے کہ آپ ٹھیک ہو، آپ بیمار نہیں ہو، آپ صحت مند ہو، آپ اسٹرانگ ہو۔ یہ آپ نے ریمائنڈرز دینے ہیں، چاہے آپ اس دن صبح موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ اٹھیں، بیڈ میں بیٹھیں، لمبی سانسیں لیں، ڈیپ بریتھ لینا بہت ضروری ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری آکسیجن پاس نہیں ہوتی۔ آکسیجن پاس کرنے کے لیے کھلی ہوا میں بیٹھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب ہم قرآن پاک کو سنتے ہیں نا تو ہمارا آلریڈی مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنی بیماری لے کے آتے ہیں، آپ نا قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی چیز زیادہ وہ کر رہی ہے، یہ آپ کا ماننا ہے، میرا ماننا یہ نہیں ہے، آپ کو زیادہ صحت یابی دے رہی ہے، تو کھلی ہوا بہت بڑی اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ کھلی ہوا میں بیٹھیں، جا کے ادھر آنکھیں بند کریں، یا تو قرآن کی ریسیٹیشن سنیں، نہیں سننی ہے تو آنکھیں بند کریں، بس بڑبڑ نہ کریں، بالکل چپ چاپ ہو کے بیٹھیں اور ڈیپ بریتھ کریں۔ ڈیپ بریتھ کریں گے، آپ کے مسلس کھلیں گے، آپ کے برین میں ہوا جائے گی، آکسیجن جائے گی، تو آپ کو واقعی میں اچھا فیل ہوگا۔ آپ نے یہ ایکسرسائز بیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، کھلی ہوا میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے دن میں ضرور کرنی ہے۔ صبح ٹائم نہیں ملا تو دوپہر کو کر لیں، دوپہر کو نہیں تو عصر کو کر لیں، مغرب کو کر لیں، رات کو کر لیں، بٹ کسی پیڑ کے نیچے نہ کریں، کیونکہ اس وقت آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایک قسم کا اپنے برین کو جو ہے وہ آپ ٹرین کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کو اپنی صحت یابی کی طرف زیادہ دھیان جائے گا، بجائے اس کے کہ نیگیٹو خیالات آپ کے اوپر سوار ہو رہے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تو اٹس اوکے، اٹس نارمل۔ خود سے سوال کریں کہ کیا یہ میری ازمپشنز ہیں یا واقعی میں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی ازمپشنز ہیں تو خود کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور سمجھانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرائیں کہ میں مضبوط ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، میں صحت مند ہوں۔ دیکھیے، جب ایک چیز ہے کہ جب دنیا آپ کو کہنے لگتی ہے نا کہ لیٹ سپوز کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بات ماننے لگتا ہے۔ آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کا مائنڈ اس چیز کو فیڈ کر گیا، وہ ماننے لگ گیا۔ آپ بہت اچھا کھیلتے ہیں اسپورٹس کے، کسی بھی اسپورٹس میں، آپ کا مائنڈ اس کو ماننے لگا، آپ نے اس کو پریکٹس میں مزید ایکٹیو کر دیا۔ تو اسی طرح اگر آپ کو اپنے آپ کو یہ بار بار بتائیں گے کہ میں صحت مند ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، تو آپ کا مائنڈ جو ہے اس طریقے سے ورک کرنا شروع کر دے گا، اور آپ اپنے آپ کو بیمار پانے کے بجائے اپنے آپ کو صحت مند اور مضبوط پانے لگیں گے۔ اور یہ اس میں کوئی شرم نہیں ہے اپنے آپ کو ریمائنڈرز دینا، یا میں کھلے اس میں روم میں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں ہے اگر میں اپنے آپ کو بولوں میں مضبوط ہوں، میں صحت یاب ہوں، ویل ڈن، میں اچھا کر رہی ہوں۔ اس سے میری جو ہے وہ ہمت افزائی ہو رہی ہے۔ تو آپ بھی یہ چیزیں جو ہیں اس کو روٹین میں لے کے آئیں، اس کو ایک پریکٹس میں لے کے کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن ہم تو یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں نا۔ کوشش پہ دیکھیں، میں نے بھی بولا ہے نا، میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ سیکھ رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، ایکسرسائز کر رہی ہوں، یہ چیزیں میں بھی اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہوں۔ کوشش کریں اپنے دماغ کو بار بار یہ بتانے کی کہ میں آپ کی نہیں سننے والا جو آپ مجھے بتا رہے ہو،
میں نہیں آپ کے اس جھانسے میں آ رہا یا آ رہی کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں صحت یاب نہیں ہوں، کیونکہ یہ جو دماغ میں آپ نے کچھ بٹھایا تھا وہی آپ کا بار بار پلٹ کے آ رہا ہے نا. تو آپ نے اپنے دماغ کو یہ بتانا ہے کہ نہیں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. تو آپ کا دماغ اس چیز کو وہ اڈاپٹ کر لے گا اور آپ کو دماغ خود ریمائنڈرز دینا شروع کر دے گا. اور فوکس رہیں اپنے حال پہ، پریزنٹ پہ فوکس رہیں. دیکھیں آپ کا جو پریزنٹ ٹھیک ہوتا ہے نا، صحت یاب ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتا ہے، تو آپ کا جو فیوچر وہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کا پریزنٹ آپ کے فیوچر کو نا کامیاب بنانا شروع کر دیتا ہے. اور آپ جب فوکس رہتے ہیں نا اپنے پریزنٹ پہ تو آپ کا پاسٹ خود بخود دھندلا ہو جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ فوکس رہیں اپنے حال پہ، اپنے پریزنٹ پہ. ہمارے جو دماغی مسلز ہیں نا ان کی میڈیٹیشن بہت ضروری ہے، اور ان کی میڈیٹیشن ہماری ڈیپ بریتھنگ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اور یہ ڈیپ بریتھنگ ہی ہمارے دماغ میں مسلز کو مضبوط کر کے یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ان چیزوں میں اپنے آپ کو اب لے کے آنا ہے. دیکھیے جاگنگ، رننگ، واکنگ، ہیلدی ڈائٹ، یہ ساری چیزیں جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ مینٹلی بھی ایک اسٹرانگ ہو کے نکلتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں، اس میں چھوٹی 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، لوگ گھنٹہ کرتے ہیں. تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ادھر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اپنی میڈیٹیشن جو ہے نا اور اپنے ایکسرسائز جو ہے نا اس کو ریگولرلی پرفارم کریں. اس سے آپ بہت زیادہ حد تک اپنے آپ کو بالکل بیمار نہیں پائیں گے، بالکل کمزور نہیں پائیں گے. آپ اپنے آپ کے ساتھ لڑ سکیں گے، نیگیٹو خیالات آپ کے بھاگ جائیں گے. آپ اپنے اوپر جو حاوی کر کے بیٹھے ہیں نا وہ سب جو ہے وہ دھندلا ہو جائے گا اور آپ پریزنٹ میں رہنے لگیں گے. منتھلی چیک اپس آپ ضرور کروائیں، اس میں آپ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہاں میرے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ 3 منتھس کوارٹرلی چیک اپ کرائیں. وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے سال میں 2 دفعہ 6 مہینے کے بعد اپنا چیک اپ کرائیں. بہت بہت ضروری ہے. اپنی ویکسینیشن اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. اپنا ہائیجین لیول امپروو کریں. جب آپ کا ہائیجین لیول امپروو ہوتا ہے نا، اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، تو آپ کی صحت خود ہی آپ کو اشارے دیتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ ایکسرسائزز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس ڈر سے نکال سکتے ہیں کہ میں صحت مند نہیں ہوں. اور یہ بہت سارے لوگ کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے، میرے ساتھ بھی کبھی کبھار چلتی تھی. تو میں نے اپنے آپ کو افرمیشنز دینا شروع کیے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل مضبوط ہوں، میرے سے اسٹرانگ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو جب کبھی مجھے کوئی فرنیچر اٹھانے کو بولتا ہے تو میں اٹھا لیتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ادھر سے اسٹرانگ کیا ہوا ہے کہ ہاں میں اسٹرانگ ہوں تو میں یہ کر پا رہی ہوں نا. واٹر ڈسپینسر میں جب پانی کی بوٹل ڈالتے ہیں وہ اتنی بڑی، میں ڈال سکتی ہوں کیونکہ میں نے ادھر سے بولا ہوا ہے کہ میں مضبوط ہوں. تو آپ بھی یہ چیزیں جو ہے نا ان کو فالو کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں ہماری فیملی میں وہ بندہ جس پہ ہمیں زیادہ ٹرسٹ ہے، جس سے بات کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، جو ہمیں بہت اچھے مشورے دیتا ہے فیملی میں، بہن بھائی ہو، کزن ہو، ریلیٹیو ہو، کوئی بھی ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے اس فیئر کو ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ بہت اچھے مشورے دیں گے، وہیں سے راستہ ملے گا آپ کو، بلکہ وہاں سے ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو دیکھیے کنسلٹیشن یا تھراپیز لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ہماری الوژنس ہے. کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کو ریلیکس، جب آپ کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا دماغ میں، جب وہ نکلتی ہیں نا کسی کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی ایک ہیلدی ہمارے اندر ہیلدی فیلنگز آتی ہیں، ہیلدی لکس آتی ہیں، ہماری اپیرنس چینج ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. پہلے کے لوگ اس کو بہت بڑی مسئلے بنا کے پیش کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم آرام سے کنسلٹیشن اور تھراپیز پہ جا سکتے ہیں. ایسے گروپس جوائن کریں، یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے زیادہ گروپس ہیں جو مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس دیتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس پہ آپ کے ساتھ ٹاک کرتے ہیں. پھر لائک 1-to-1 ٹاک بھی ہوتی ہے. تو آپ ایسے جو گروپس ہیں وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اور ایسے گروپس کو جوائن کریں. بہت اچھا لگتا ہے ایسے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں، کیونکہ وہ جب اپنا فیئر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، آپ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ فیئر ہی نہیں رہتا، جیت میں بدل جاتا. ایسی ایکٹیویٹیز میں خود کو بیزی رکھنا شروع کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہے، جو آپ کو انرجی دیتی ہے، اور ان کو رپیٹ کریں. کیونکہ آپ نے اپنے لیے وہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جو آپ کو صحت یابی دے، جو آپ کو مینٹلی اسٹرانگ رکھے. تو وہ ساری ایکٹیویٹیز، چاہے وہ ایکٹیویٹیز آپ کی واک میں ہے، کوئی اسپورٹس میں ہے، کوئی گیم میں ہے، کوئی آؤٹنگ میں ہے، پارک جانے میں ہے، بک پڑھنے میں ہے، قرآن پڑھنے میں ہے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی فائنڈ آؤٹ کریں اور جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اس کو پرفارم کریں.
یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایوری ڈے کریں، لیکن دیکھیے ہر تیسرے دن اس ایکٹیویٹی کو رپیٹ کریں. اس سے آپ کو خود افرمیشنز ملنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ صحت مند ہیں. دنیا میں کوئی بھی انسان امیون نہیں ہے، کوئی بھی ساری زندگی ٹھیک ٹھاک نہیں رہ سکتا. ہر بندے کے ساتھ چھوٹی موٹی بیماری چلتی ہے. تو اپنے آپ کو یہ بتائیں، سمجھائیں، تسلی دیں کہ کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی بیماری آئے گی، ہم اس کا علاج کریں گے، اس کے لیے جو بھی اسٹیپس لینے پڑیں گے ہم لیں گے. اور بہت ساری فوبیا جو ہوتی ہے وہ فیملی ٹرانسفر بھی ہوتی ہے، جنریشن ٹو جنریشن. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی فوبیا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، یا مجھے ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں دھوئے ہوئے، یا مجھے ہے کہ میرے کپڑے پریس ہوتے ہوئے بھی میرے کپڑے پریس نہیں ہیں. تو یہ فوبیا جو ہوتی ہے کبھی کبھار جو ہوتی ہے نا، فیملی بھی آپ کو نا ٹرانسفر کرتی ہے. تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے فیملی سے کوئی فوبیا لے لیا اب تو میں جی بیمار ہوں، میں تو ٹھیک نہیں ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس صرف اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اور اس کنٹرول کے لیے مینٹل ڈرلز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اور وہ میں نے آپ کو ابھی اس بلاگ میں بتائی ہیں کہ وہ سارے مینٹل ڈرلز کیا ہیں. یاد رکھیں، حد سے زیادہ سوچنا نا بھی ایک آپ کو تکلیف میں ڈالتی ہے. آپ مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی برباد ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں تو اوور تھنکنگ کر رہا ہوں بھائی، میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، میں کیوں اس چیز کو اتنا سوچ رہی ہوں. میں اپنے اس سوچ کو اس دوسری طرف ڈائیورٹ کریں. جو بھی آپ کر رہے ہیں، جاب پہ ہیں، واک کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈائیورٹ کریں. بار بار خود کو کھینچ کے لے کے آئیں، کھینچ کے لے کے آئیں. یہ بہت ٹف کام ہے، بٹ یہ کرنا ہے کیونکہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے دوڑ میں لگ جاتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اپنے آپ پہ رحم کھائیں اور صبر سے کام لیں. اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تھوڑا ٹائم لگے گا، بٹ میں مکمل طور پہ اس پہ قابو پالوں گی یا پالوں گا. تو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس پہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. دیکھیے زندگی تو چلتی رہتی ہے. تو زندگی کو تھوڑا سا اگر ہم امپروو کرنے کے لیے چلائیں اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ اپ کریں اور اپنے ذات کو جو ہے وہ تھوڑا سا خوش کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے. تو میں آپ لوگ کو اینڈ میں یہی سمجھاؤں گی کہ جب آپ اپنے اوپر ورک کرنا شروع کریں، میڈیٹیٹ ہونا شروع ہوں، اپنے آپ کو ڈرلز دینا شروع ہوں، دماغی طور پہ خود کو اسٹرانگ کرنا شروع کریں، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم تو ضرور لگے گا. تو اپنے ٹائم کو لے کے پریشان نہ ہوں، اپنے صحت کو امپروو کرنے کے لیے خوش ہوں کہ ہاں بھائی میں امپروومنٹ پہ جا رہی ہوں. آپ نے بھی اگر اس ولاگ کے حوالے سے کچھ اور مجھے ایڈ اپ کرنا ہے، بتانا ہے، تو ضرور کمنٹس باکس میں بتائیں اور ہم اس پہ مزید بولیں گے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم جتنا بولنا چاہیں ہم بول سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال کریں، مینٹلی اسٹرانگ رہیں، بہت سارا پانی پئیں، خود کو میڈیٹیٹ رکھیں اور اللہ سے کنیکٹ رہیں.